تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگلی آیات میں کفار کی وہ حالت جہنم میں جانے کے بعد بھی ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے اور ان کی جنت سے محرومی کے آثار تو دنیا ہی میں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے، آئیے سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور بڑائی کی اس کے سامنے، تو ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں بھی ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں ان کا داخل ہونا ایسا ہی مشکل اور ناممکن ہے جیسا کہ سوئی کے سوراخ کے اندر جو ہے اونٹ کا داخل ہونا۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا کام، پیغمبر رسول اللہ کی طرف سے احکامات لے کر انہوں نے جھٹلایا۔ دوسرا کام، جھٹلانے کے بعد چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ ایک تو غلط کرنا، پھر غلط کو بھی سچا بنانے کے لیے، غلط کو، اپنی غلطی کو ڈھانکنے کے لیے اس پر تکبر بھی کرنا۔ یہ دو برائیاں بہت بری ہیں جنہوں نے کتابیں ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا نا۔ یہ دو چیزیں، جھٹلایا اور پھر تکبر بھی کیا۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو یہ آسمانوں میں جاتی ہیں، تو آسمانوں کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے انتظار میں ہوتے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتے کس کی روح ہے؟ کہ مومن کی، دیکھنا چاہتے ہیں، دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کافر کی روح نکالی جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، بھٹکتی رہتی ہے، آتما بھٹکتی رہتی ہے، اور پھر ان کی روح بھٹکتے بھٹکتے، جیسے بعض روایتوں میں ہیں کہ وہ ایک کنواں ہے، وہاں جا کے جمع ہو جاتی ہے، کل کو قیامت میں واپس جسموں میں جائے گی۔ اور اسی طرح سے ان کا کیا کرایا، اگر نیکی کے کام، بھلائی کے کام، اچھائی کے کام کیے ہیں تو اس کا بدلہ یہی تو مل جائے گا، لیکن ان کی اس نیکی کا اجر اور پنیہ، اس کے لیے آسمان میں انٹری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں انٹری کے لیے اس پاسپورٹ پہ سکہ چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ ہے نہیں، تو اس کا فائدہ یہاں ہو جائے گا، اس کا فائدہ یہاں ہو جائے گا کہ یہاں اللہ سکھی جیون دے دے گا، وہاں نہیں۔ اور اسی طرح ایمان والے کے لیے تو زندگی میں بھی آسمان کے دروازے کھلے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دن کے صبح کے حصے میں بھی، شام کے حصے میں بھی اکثر اتنے عبادت میں مشغول ہوتے۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیہ یصعد، اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ نیکی کا ثواب اور نیک اعمال اور اس کی جو اعمال نامے میں لکھا گیا، یہ سارے کہاں چڑھتے ہیں؟ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ جب نیک اعمال اور ثواب اور اس کا تذکرہ اور اس کی فائل آسمانوں میں جاتی ہے، آتی ہے، تو وہاں سے گواہی بھی آ جاتی ہے کہ یہ نیک ہے، نیک عمل کرنے والا ہے۔ تو مومن کے لیے تو دروازے کھلتے ہیں، لیکن کافر کے لیے نہیں۔ جس نے تکذیب کی، آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کے لیے نہیں ہوتا۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ ان کے لیے جہنم میں بچھونا بھی آگ کا ہوگا، اوپر اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، یعنی ہر طرف سے آگ ہوگی،
اوپر نیچے آگ ہوگی. اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں, انجام چکھایا کرتے ہیں. پہلے اللہ نے مجرم کہا اس لیے کہ اس میں لفظ یہ تھا کہ جھٹلایا اور تکبر کیا. تو جب تکبر کون کرے گا؟ جب بات کا پتہ ہے کہ جو جھٹلا رہا ہوں نا وہ حق ہے, لیکن پھر بھی تکبر کی وجہ سے نہیں ماننا. اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ موت آ گئی, جہنم کا بھی پتہ ہے, پھر بھی یہ لوگ لوٹ نہیں رہے, سوچ نہیں رہے کہ انجام کیا ہوگا. اور جو انجام نہ سوچے وہ ظالم ہی ہوتا ہے کہ صحیح عقل کا استعمال نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں کذب سے, تکبر سے اور انجام کی بے خبری میں زندگی جینے سے اپنی پناہ نصیب فرما کر ہدایت عطا فرمائے. اس کے بعد ایمان والوں کے لیے کیا ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.